السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کیجئے، مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد ولک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق وعداک۔ وعداك الحق ولقاءك حق وقولك الحق وجنة الحق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا الہ الا انت لا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ آپ ہی آسمانوں اور زمین کو جو مخلوق میں ان میں آباد ہے ان کے سنبھالنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ ہی زمین و آسمان کے روشن کرنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور آپ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اصل و وجود آپ ہی کا ہے۔ آپ کا وعدہ حق ہے، ٹل نہیں سکتا۔ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آپ ہی کا فرمان حق ہے۔ جنت کا وجود حق ہے، جہنم کا وجود حق ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام برحق ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، رسول ہیں، اور قیامت ضرور آئے گی۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا۔ میں نے آپ کو دل سے مانا۔ میں نے آپ پر ہی بھروسہ کیا، آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا۔ نہ ماننے والوں میں سے جس سے جھگڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا، اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد لایا ہوں، لہٰذا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو اب سے پہلے کیے، جو اس کے بعد کروں، اور جو گناہ میں نے چھپا کے کیے اور جو اعلانیہ کیے۔ آپ ہی توفیق دے کر دینی اعمال میں آگے بڑھانے والے ہیں، اور آپ ہی کی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایاس بن معاویہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی تھوڑی دیر ہی کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، اور جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رات کی نماز دن کی نفل نماز سے ایسی ہی افضل ہے جیسا کہ چھپ کر دیا ہوا صدقہ اعلانیہ صدقہ سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تہجد ضرور پڑھا کرو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہوں گے اور گناہوں سے بچتے رہو گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو جہاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا رہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جائیں، یا پھر یا تو وہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندہ کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور وہ بہترین نرم بستر موجود ہو، اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو سوتا رہتا۔ تیسرا وہ شخص جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں، یہ آخر شب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن میں اندر کی چیزیں باہر اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خوب سلام پھیلاتے ہیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آنی ہے۔ آپ جو چاہیں عمل کریں اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مومن کی بزرگی تہجد پڑھنے میں ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، عبداللہ تم فلاں کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو ہر 2 رکعتوں کی آخر میں تشہد پڑھے، پھر دعا میں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز ادھوری ہے۔